ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، جو آپ سمجھیے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو سلیبس ہم لے کے چل رہے تھے، جو 5 کلاس تک پہنچی تھی، اسی کے تعلق سے آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے یہ بتلا دیں، جو ہم سوموار کے دن یا اتوار کے دن جو ایک خصوصی اگزام کے تعلق سے ہم لے کے حاضر ہونے والے تھے، اس میں بھی تاخیر ہو گئی، اور سوموار کے ویڈیو میں جو ہم نیو سلیبس کے نام سے ڈالتے تھے اس میں بھی تاخیر ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آج کل ٹھنڈی ہے، تو سب سے اہم یہ ہے کہ زیادہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اور کچھ سمجھیے کہ نیٹ ورک ایشو ہونے کی وجہ سے ویڈیو ہم نہیں ڈال سکے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو ہے جو 5 کلاس کے بعد جو ہے 6 کلاس ہوتا ہے ندوے کے، جو جس کو عالیہ اولیٰ کہتے ہیں، یہاں سے جو ہے عالیہ اولیٰ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے تعلق سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے بعد کل انشاءاللہ خصوصی کا جو اگزام ہے، اس اگزام کے تعلق سے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں کس طرح سے امتحان لیا جائے، اور کیا کیا شرائط ہے، اور کیا کیا چیزیں اس میں پوچھی جاتی ہیں، وہ ہم نے ڈیٹیل سے اچھے طریقے سے ہم نے معلوم کیا ہے اور معلومات حاصل کی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا کوشچن پیپر نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کیوں نہیں مل سکا، وہ ہم ساری باتیں، ساری ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ساری ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، اس میں بتلائیں گے کیا کیا چیزیں ہیں، نہیں ہے۔ تو آج ہم پھر جو ہے چلیے ہم آپ جو ہے شروع کرتے ہیں 6 کلاس، جس کو عالیہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور وہ سبسکرائب نہیں کیے ہیں، وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب تک بھی شیئر کریں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل پوری طریقے سے دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا پوری ویڈیو جو ہے ضرور دیکھیں، اور جو کتابیں اس کو غور سے سنیں، اور کیا کیا کتابیں ہیں نہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو سب سے السنۃ الاولیٰ العالیہ، یعنی کہ 6 کلاس ہے جو ندوے کے اندر اس کو بولا جاتا ہے عالیہ اولیٰ۔ اس کے اندر تفسیر قرآن ہے، سورہ حجرات، سورہ حجر، اس کے بعد سورہ نحل، اس کے بعد عنکبوت، اور اس کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ الزمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورۃ الشورى، سورہ الزخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف۔ اتنے سارے صورتیں جو ہیں سمجھیے کہ عالیہ اولیٰ کے اندر شامل ہے، اور عالیہ اولیٰ میں یہ اتنی ساری صورتیں جو ہیں اس کی یہاں درس دی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ اور کتنی صورتیں وہ دیکھ لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، یعنی کہ عالیہ اولیٰ کے اندر جو ہے 20 صورتیں ہیں، جس کا جو ہے تفسیر جو ہے عالیہ اولیٰ کے اندر کرائی جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کے جس میں تھا تو اس میں بھی یہی سب صورتیں تھیں، اور جو ہے سو ساری صورتوں کا جو ہے ترجمہ بھی ہو گیا تھا پورے سال تک میں، سال کے آخر تک میں۔ اور اس کے بعد عالیہ اولیٰ کے اندر جو ہے حدیث کی کتاب ہے، مشکوٰۃ المصابیح، شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی، الجلد اول۔ یعنی عالیہ اولیٰ کے اندر جو ہے مشکوٰۃ المصابیح کی جو کتاب ہے حدیث کی، وہ اس کے اندر شامل نصاب ہیں، جو مولانا ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی ہیں، جو اس کے اندر حصہ اول ہے۔ اس کے بعد اصول الحدیث ہے، مقدمہ للمحدث شیخ عبدالحق الدہلوی۔ اب یہاں سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے حدیث، ایک ہوتا ہے اصول حدیث۔
اصول حدیث کا مطلب ذرا سمجھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ اصول حدیث کو کہتے ہیں کہ اصول حدیث کے سمجھنے کے اصول کیا ہیں، کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، موضوع ہے کہ من گھڑت روایات ہے، حسن ہے کہ احسن ہے، یہ ساری چیزیں اس اصول حدیث میں بتلائی جاتی ہے کہ کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث جو حسن اور صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح لغیر ہی ہے، کون سی حدیث جو ہے غیر حسن صحیح ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں جی، تاکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اصول حدیث کے کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب اس کا درس ہوتا ہے، اس کے تعلیم کے بعد آپ کو حدیث کا تمیز آ جائے کہ یہ کون سی حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ کس طرح کے ثقہ ہے کہ کیا ہے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں اصول حدیث کے اندر سمجھائی جاتی ہے، بتلائی جاتی ہے۔ بس اسی کا سب سے اہم یہ ہوتا ہے۔ اصول کی معنی آتے ہیں قوانین، قانون سمجھنے کے، اور حدیث کے اصول کی حدیث، اصول کے قانون۔ تو اگر یہ آپ سمجھ لیے ہیں تو آپ کو حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ حدیث کے اندر کس طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا، جیسے کہ صحابہ مغرب کی اذان کے بعد فوراً جو ہے چھپ چھپ کے جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، تو اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کا الگ مقام ہوتا ہے۔ اور ایک وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، خود اس پر عمل بھی کیا ہو، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں اور سنت بھی کہتے ہیں، یہ ہے۔ تو اسی طرح کے جو ہے آج آپ اصول حدیث جب پڑھیے گا، جب آپ کے سامنے سے کتابیں گزرے گی اور آپ کے سامنے سے اس کا سبق جو گزرے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات کہ اصول حدیث کیا ہوتا ہے اور حدیث کیا ہوتا ہے۔ اصول حدیث یعنی قوانین بتلائے جاتے ہیں، کون سی حدیث کس سقہ کی ہے اور کون سی حدیث کس لیول کی ہے، اور کون سی حدیث پر عمل کرنا صحیح ہوگا اور کون سی حدیث پر زیادہ عمل کرنا بہتر ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اصول حدیث کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، بس اتنی سمجھ لیجیے آپ۔ اس کے بعد عقیدہ کی کتاب، جی سب سے اہم ہے عقیدہ۔ عقیدہ خراب ہو جائے، اس کو توحید کہتے ہیں، توحید عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو انسان جو پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا، پھر کہتا ہے کہ اللہ کہاں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلا تفسیر قرآن، اس کے بعد جو حدیث رکھا گیا ہے، اس کے بعد حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث رکھا گیا ہے۔ اب رہا مسئلہ جب ان دونوں پر عمل کریں گے تو اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اس حدیث سے کیا ہم اخذ کر رہے ہیں، اس حدیث سے کیا ہم لے رہے ہیں، اس کا الٹا تو مطلب نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے رکھا گیا ہے رسالۃ التوحید للامام اسماعیل الشہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسالۃ التوحید۔ یہ کتاب جو ہے عالیہ اولیٰ کے اندر شامل ہے، اس کی باضابطہ تعلیم دی جاتی ہے، اور سمجھیے کہ آپ کے جو عقائد ہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ سب سے اہم اور پوائنٹ کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ میں ہلکا سے بھی خرابی آ گئی اور ہلکا سے بھی آپ ڈگمگا گئے عقیدے میں تو ہو سکتا ہو کہ آپ فوراً جو ہے غلط راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بریلوی حضرات، ان کا عقیدہ اتنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس حدیث سے کیا مطلب لیا جائے گا، اس حدیث سے کیا چاہا جا رہا ہے، اور اس حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو الٹا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر بھی جو ہے توحید جو ہے یعنی عقیدہ جو ہے وہ بھی درست کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اب آ جائیے الادب العربی، نثر و شعر مع تاریخ النصوص و نقدہ، الجزء الاول من کتاب مختارات من ادب العربی، یعنی اس میں دیوانہ حماسہ شعر و شاعری کی بھی کتاب ہے، اور مختارات جو کتاب ہے عربی کی ابو الحسن علی حسنی ندوی صاحب کی جو کتابیں ہیں
اس کے اندر جو ہے عالیہ اولیٰ کے اندر ادب عربی کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو ہے شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمجھیے کہ شعر و نثر یعنی کہ دیوانہ حماسہ جو کتاب ہے اتنی موٹی، اس میں شعر و شاعری کی بھی جو ہے کتابیں ہیں، اس میں شعر و شاعری کے ذریعے سے ادب ایک سکھلایا جاتا ہے کہ ادب کیا چیز ہے، عربی کے اندر کیا کیا الفاظ کس طرح سے استعمال کرنا ہے، شعر و شاعری اگر کرنا ہے تو کیا استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی اچھی کتاب، بہت ہی مزہ اور انٹرسٹ والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شعر ہیں جو سن کے انسان دنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا شعر میں انہوں نے کیا بات کہہ دی۔ تو یہ جو ہے سمجھیے کہ الادب العربی کی کتاب جو ہے اس کے اندر مختارات جو ہے شامل ہیں۔ اب جو ہے سمجھیے کہ تفسیر ہو گیا، تفسیر بھی ہو گیا، اصول حدیث بھی ہو گئی، عقیدہ بھی ہو گیا، اور ادب کی کتاب بھی ہو گئی۔ اب جو ہے انسان کی زندگی کے اندر جو کچھ ضرورت کے مسائل جو پیش آتے ہیں تو اس کے نام سے ایک فقہ رکھا گیا مسئلہ مسائل کی کتاب، جس کو من کتاب الہدایہ کہتے ہیں۔ ہدایہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر جو ہے الجزء الثانی منہ، اس میں سے ثانی میں سے جو ہے اس سے پہلے والے میں جو ہے ہدایہ اول تھا، اور اس میں جو ہدایہ ثانی ہے جو عالیہ اولیٰ کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے اندر تو ہدایہ کے اندر جو ہے سمجھے کہ مسئلہ مسائل کی کتابیں ہیں، وہ اس کے اندر بتلائے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے اصول الفقہ ہے، یعنی مبادی علم اصول الفقہ للاستاذ محمد اکرم الندوی۔ جی اب یہاں سمجھیے گا کہ ایک ہوتا ہے فقہ، ایک ہوتا ہے اصول فقہ۔ جی فقہ مطلب مسئلے مسائل، اور اصول فقہ مسئلے مسائل کو سمجھنے کے لیے قوانین، طریقہ کیا ہے نہیں ہے، اس کے تعلق سے باتیں رکھی جاتی ہے اس کے اندر۔ یعنی کہ مسئلے کے مان لیجئے کوئی ایک مسئلہ ہے، اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے، اس کا قانون کیا، اس کا ضوابط کیا، اس پر کیا رد عمل رہا ہے فقہاء کرام کا، علماء کرام کا، محدثین کا، اور اس کے اندر جو 4 امام ہیں اس کے اندر کیا کیا اختلاف ہے، کون امام اس میں اختلاف کر رہے ہیں کس مسئلے میں، امام شافعی اس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں، امام جو ہے سمجھیے کہ امام یوسف، امام محمد بن حنبل، یہ چاروں امام جو ہیں یہ اس مسئلے کے اندر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، اس کو کیسے اخذ کرنا ہے، لینا ہے۔ بس یہی طریقہ اصول فقہ میں بتلائی جاتی ہے کہ کون سے مسئلے پر عمل کرنا ہے اور کون سے مسائل کو اخذ کرنا ہے، لینا ہے۔ اس کے بارے میں اصول فقہ کے اندر علم مبادی علم اصول فقہ کی جو کتاب ہے محمد اکرم الندوی صاحب کی، اس کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ بس یہی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آتا ہے البلاغہ۔ جی یہ کتاب ہم لوگوں میں نہیں، جو ہم لوگوں بھی جو ہے پڑھے ہیں، البلاغۃ الواضحہ، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے اندر معلوم کیا ہے کہ الفاظ کے اندر کس طرح سے بلاغت پیش کرنا ہے، اور اس کے اندر نون مسالہ مرچ لگا کے لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ اس کا وہ سن کے جو ہے ایک دم مسالہ ایک دم پھول کی یہ ہو جائے۔ یعنی کہ اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ الفاظ کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اس میں تھوڑا سا مسالہ مرچ لگا کے جو ہے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے اس سے۔ جیسے کہ شاعر جو کہتا ہے کہ میرے محبوب جو ہے میری محبوبہ جو ہے فلاں کی طرح، آسمان کی طرح، چاند کی طرح، ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے، اپنے طرف سے مسالہ مرچ لگا کے اس میں ایک بلاغت پیش کرتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں بلاغت۔ بلاغت کے معنی آتے ہیں اچھے انداز میں، خوب انداز میں پیش کرنا، تاکہ سامنے والے سن کے سوچے ارے یار کیا بات، کیا انہوں نے کلام پیش کیا ہے۔ بس یہی بلاغت ہے، اسی کا نام جو رکھا گیا البلاغۃ الواضحہ، یعنی کہ واضح طور پر بلاغت کے ساتھ عربی کو پیش کرنا اور اپنے تقریر میں اس بلاغت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تو لوگ بھی سنیں تو حیران دنگ رہ جائیں کہ بھائی یہ کون سی بات ہو گئی۔ بس اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انگریزی کی کتاب ہے، اس کے بعد جو ہے المعلومات عامہ ہے، جو الجغرافیہ الاسلامیہ، یعنی جس کو جی کے کہتے ہیں، جغرافی جو ہے وہ کتاب جو ہے اس کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تعبیر ہے، ترجمہ اور کتابت موضوعات۔ تعبیر ہم نے وہی بتلایا تھا کہ کہیں سے بھی عربی اٹھا کے دے دیا، اس کا ترجمہ کر کے لاؤ، کہیں سے بھی اردو جو ہے کوئی ٹاپک اٹھا کے دے دیا، اس کی عربی بنا کے لاؤ، بس یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگریزی کی کتاب ہے الحادیہ عشرہ فی الکلیات الرسمیۃ، یعنی 11ویں کلاس کے شاید جو ہے اس کے اندر انگریزی جو ہے چلائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے شامل ہے۔
اب آخر میں جو ہے مطالعے کی کتاب ہے جو آپ کو الگ سے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، التاریخ الاسلامی یہ کتاب ہو گئی، اس کے بعد العہد العباسی الی عہد المتوکل یہ کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سور من حیات الصحابہ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا صاحب کی کتاب ہے۔ اتنی ساری کتابیں جو ہے عالیہ اولیٰ کے اندر جو ہے مطالعے میں شامل ہے، آپ کو خارجی مطالعہ کرنا ہوگا اور باضابطہ اس کا امتحان بھی ہوتا ہے جی۔ تو اتنے ساری کتابیں جو ہے جو ہیں سمجھیے کہ عالیہ اولیٰ کے اندر، جس کو آپ 6 کلاس کہہ لیجئے، جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ تو چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کس طرح کا کوئی سوال، کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کھلا ہوا، آپ جائیں ابھی اور کامنٹ کریں، اور جو بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھیں، تو انشاءاللہ سنیچر والے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، وہاں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ ایک اور بات، ایک ساتھی ہے جو سوال پچھلے ہفتے کیے تھے، لیکن اس ہفتے والے سنیچر والے ویڈیو میں ہم نے ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑا ویٹ کریں، انشاءاللہ سنیچر والے دن جو ہے آپ کے سوال کے ساتھ سب سے پہلے آپ کے سوال کے جواب ہی دیں گے انشاءاللہ، اور وہاں دیکھیے گا آپ، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے، ہمیں اجازت دیجیے، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہاں لائک کر دیجیے، لائک کر کے جائیں اور کچھ کامنٹ وغیرہ کر کے جائیں، اور اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلیے، ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔